آج آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں پہلے فلمی دنیا میں تھا، فلموں میں کام کیا کرتا تھا، لوگوں نے میری بہت ساری فلمیں دیکھی ہیں۔ اللہ نے ایسی مجلس میں بیٹھنے کی برکت سے ہی میری زندگی کو بدلا، اور بلکہ میری نہیں، سب سے پہلے اللہ نے میری گھر والی کی زندگی کو بدلا۔ اس زمانے میں، یوں کہوں کہ زمانے جاہلیت میں، جب میں اپنی دنیا میں مگن تھا، اپنے کام میں مصروف تھا، اور جو ہے دنیا کی فکر میں لگا ہوا تھا، مال و دولت کمانے کے لیے، عزت کمانے کے لیے، شہرت کمانے کے لیے جد و جہد کر رہا تھا، اس دور میں اللہ نے میری گھر والی کو ایسی مجلسوں میں بلایا، اللہ ہی نے بٹھایا اور اللہ ہی نے اسے ہدایت دی۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات سننے کے بعد ہماری ماں بہنوں کو اس مجلس کی ایسی اجتماع کی قدردانی نصیب ہو اور دلوں کے اندر عظمت آئے کہ سچ میں ایسی مجلسوں میں بیٹھنے سے اللہ پاک ایسے زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے۔ میں جب اس دنیا میں تھا، جیسے میں نے بتلایا کہ میں اپنی دنیا میں مگن تھا، تو میری گھر والی کی تشکیل عورتوں نے کی، اور میری گھر والی ایسی مجلسوں میں جو ہفتے واری اجتماع ہوتا تھا، ہفتے واری تعلیم ہوتی تھی، وہاں جانے لگی، اور وہ اللہ کی بندی وہاں جاتی اور اللہ کے دین کی بات سنتی، ایمان اور یقین کی بات سنتی، اور اس کے اندر تبدیلی آنے لگی، اس کے اندر بدلاؤ آنے لگا، کیونکہ اس کی بھی زندگی ہمارے جیسی تھی۔ بالکل ہمارا پورا گھرانہ جو تھا وہ دین سے بہت دور تھا، دین کی معلومات نہیں تھی، کوئی چیز پتہ نہیں تھی، بس اتنا تھا کہ ہم مسلمان تھے، ہمارا نام مسلمان تھا۔ تو جب ہماری گھر والی ایسی مجلسوں میں جانے لگی اور جا کر کے اس نے دین کی بات سنی، اس کے اندر تبدیلی آئی، تو اس نے مجھے دعوت دی۔ کہتے ہیں کہ جہاں دعوت ہوتی ہے وہاں عداوت ہوتی ہے، جہاں دعوت ہوتی ہے وہاں عداوت ہوتی ہے۔ تو ہم میاں بیوی کے اندر کافی نا اتفاقی پیدا ہو گئی، ہم میاں بیوی کے اندر جو ہے کافی آپس میں جو ہے وہ کہنا سننا ہوا۔ اس نے مجھے دین کی دعوت دی، دین کی طرف بلایا، میں نے انکار کیا، میں نے کہا کہ جو میری زندگی الگ ہے، میری دنیا الگ ہے، میرا کاروبار الگ ہے، میرا کام الگ ہے، یہ سب چیزیں میرے لیے نہیں ہیں۔ لیکن وہ اللہ کی بندی اللہ سے مانگتی، تہجد میں اٹھ کر کے روتی، نمازیں پڑھتی، دعائیں کرتی، برقع پہنتی، اور وہ اس کا الگ ہی طریقہ ہو گیا۔ خیر، اسی طرح زندگی چل رہی تھی۔ پھر اس کے بعد میں یوں ہوا کہ ہمارے بڑے بھائی، یوسف خان نام ہے ان کا، وہ بینک میں کام کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو قبول کیا، وہ 40 دن اللہ کے راستے میں گئے۔ 40 دن لگا کر آنے کے بعد میں ان کا چہرہ، مہرہ، لباس سب کچھ بدل گیا۔ سنت طریقے کے مطابق انہوں نے زندگی شروع کر دی، داڑھی رکھ لی، کرتا پیجامہ پہننے لگے، اور اسی حال میں وہ اپنے کام پہ بھی جایا کرتے تھے۔ انہوں نے بھی مجھے دعوت دینی شروع کی، تو ایک طرف سے بیوی، ایک طرف سے بھائی، تو بڑی زندگی پریشان ہو گئی کہ کیا معاملہ ہے یار، یہ کیا چکر ہے۔ خیر، لیکن تبلیغ والوں سے بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا
کہ تبلیغ والے جو ہے ہمارے گھروں کے اندر جھگڑے لڑا دیے، میاں بیوی میں جھگڑے، بھائی بھائی میں جھگڑے۔ تو تبلیغ والوں سے بڑی غصہ تھا، لیکن اللہ تو اللہ ہے۔ صحابہ کے دور میں بھی ایسے ہی ہوتا کہ جب صحابی ایمان لاتے اور دین کے اوپر آتے تو ان کے گھروں کے اندر باپ بیٹے میں جھگڑا ہو جاتا، ماں بیٹے میں جھگڑا ہو جاتا، نا اتفاقیاں ہو جاتی، خیالات بدل جاتے۔ صحابہ کے دور میں بھی ایسے ہی ہوا ہے بالکل۔ لیکن ہمارے بھائی نے بڑی فکر کی، تو اس وقت میں ایک جماعت آئی تھی، اس جماعت کے اندر جو امیر صاحب تھے وہ اللہ والے آدمی تھے، بزرگ، سفید داڑھی تھی اور سفید لباس پہنے ہوئے تھے، اور کیونکہ سفر میں لباس جو ہے میلا کچیلا ہو جاتا ہے، تو ہمارے بھائی نے ان سے کہا کہ امیر صاحب ہمارے بھائی فلموں میں کام کیا کرتے ہیں اور وہ جو ہے جماعت والوں سے بڑا ناراض ہے، جماعت والوں سے بہت غصہ ہے، وہ بات نہیں کرتے، جماعت والوں سے ملاقات نہیں کرتے، تو کیسے ملاقات کی جائے؟ تو امیر صاحب نے کہا کہ میں ان سے جو ہے وہ تنہائی میں اکیلے میں ملوں گا، جماعت کی شکل میں نہیں ملوں گا، آپ مجھے اتنا بتائیں کہ جو ہے وہ کب جاتے ہیں شوٹنگ پر؟ تو ہمارے بھائی نے کہا کہ وہ صبح میں تقریباً 7 بجے، 6:30 7 بجے جاتے ہیں۔ تو فجر کی نماز کے بعد امیر صاحب جو ہے وہ بڑے اللہ والے آدمی تھے، وہ آ کر کے میری گاڑی کے پاس کھڑے ہو گئے، گاڑی کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اب میں پہنچا جب صبح اپنی گاڑی کے پاس، تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی سفید داڑھی میں، میلے کچیلے کپڑے ہیں، کھڑا ہوا ہے۔ جاتے ہی انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی ساحل ہوگا، کوئی پیسے کی ضرورت ہوگی، تو میں نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا پیسے نکالنے کے لیے، تو کہنے لگے نہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے پوچھے کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے بولا یہ کون بوڑھا جو صبح صبح مرنے کی بات کر رہا ہے؟ کیونکہ ہماری اس دنیا کے اندر کہیں موت کا تذکرہ نہیں تھا، موت کی بات نہیں تھی، وہاں تو زندگی زندگی تھی، اور جہاں موت آدمی بھول جاتا ہے وہیں پر آدمی سرکش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ اپنی موت کو یاد کرو، بلکہ دعا بتلائی، اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت۔ روزانہ 25 مرتبہ جو اس دعا کو پڑھے گا اور اس دن اس کا انتقال ہو گیا تو فرماتے ہیں حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کو جو اللہ پاک شہادت کی موت دے گا، شہیدوں میں اس کا شمار ہوگا، اور جو اللہ پاک اس کا بڑا مرتبہ مقام دے گا۔ تو وہاں پر تو موت کا تذکرہ ہی نہیں تھا، دنیا ہی دنیا تھی۔ تو مجھے بڑا غصہ آیا کہ یار یہ کون بوڑھا جو ہے صبح صبح منوسیت موت کی بات کر رہے ہیں؟ تو میں نے غصے میں کہا ہاں مرنا ہے، پہلے آپ کو مرنا ہے، بعد میں مجھے مرنا ہے۔ تو امیر صاحب مسکرانے لگے، کہا کہ ہاں بالکل صحیح ہے، پہلے مجھے مرنا ہے بعد میں آپ کو مرنا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ قبر میں گاڑی جائے گی کہ داڑھی جائے گی؟ قبر میں گاڑی جائے گی داڑھی؟ اور غصہ آیا، میں نے کہا چچا آپ کیا بات کر رہے ہو، قبر میں گاڑی کیسے جائے گی، قبر میں تو داڑھی جائے گی۔ بیک اللہ پاک نے میری زبان سے نکالا، اور بیک میں نے کہا کہ قبر میں گاڑی نہیں، قبر میں داڑھی جائے گی۔ تو کہنے لگے ہاں قبر میں گاڑی نہیں، قبر میں تو داڑھی جائے گی۔ تو پھر گاڑی والی زندگی کے لیے وقت کیوں ضائع کرتے ہو، داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ داڑھی والی زندگی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ بس یہ کہہ کر سلام کر کے چلے گئے۔ میں کھڑا رہ کر کے دیکھتا رہا کہ یہ کون بندہ ہے، اور اللہ والے تھے، اللہ والوں کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ بڑی طاقتور ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا دل سے نکلے جو اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ کہ وہ اللہ والی کی بات وہ جا کر کے دل میں اس طرح لگی کہ ایک چوٹ سی لگی دل میں، اور بار بار وہی دماغ میں بات گھوم رہی ہے کہ گاڑی جائے گی کہ داڑھی جائے گی، گاڑی جائے گی کہ داڑھی جائے گی۔
بس پھر میں نے وہاں سے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور میں نکلا، لیکن میرے دماغ میں وہی بات گھوم رہی تھی۔ اس کے بعد میں دل کافی نرم ہوا، وہ بات دل میں لگنے کے بعد دل تھوڑا نرم ہوا۔ جماعت آئی انگلینڈ سے، اس جماعت کے اندر جو امیر صاحب تھے وہ بہت بڑے ڈاکٹر تھے، سرجن تھے۔ تو ہمارے بھائی نے ان سے بھی کہا کہ امیر صاحب ہمارے بھائی یہ چھوٹے فلموں میں کام کرتے ہیں لیکن ملاقات نہیں کرتے، کیا کیا جائے؟ تو امیر صاحب نے اپنا وزٹنگ کارڈ ہمارے بھائی کو دیا اور کہا کہ جا کے ان کو دینا اور کہنا کہ انگلینڈ سے جماعت آئی ہے، اس میں نوجوان بچے جو ان کی ساری فلمیں دیکھے اور ان کے فین ہیں، ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے بھائی نے ہم کو کارڈ لا کر کے دیا، کہا کہ بھائی وہ ڈاکٹر صاحب ہے، بہت بڑے ڈاکٹر ہے، دیکھو ان کی جماعت آئی ہے انگلینڈ سے اور ان میں سب نوجوان بچے ہیں اور وہ آپ کے فین ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ملاقات کریں گے۔ تو ایک وقت طے ہوا، امیر صاحب ہمارے بھائی اور کچھ ساتھی آئے، تو میں نے کہا ہمارے بھائی سے کہ کہاں ہے ڈاکٹر صاحب؟ تو بتلایا کہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب۔ یہ تو مولوی صاحب ہے۔ میرے ذہن میں تھا کہ ڈاکٹر تو سوٹ بوٹ میں ہوں گے، سوٹ بوٹ ٹائی لگا کر کے کوئی ڈاکٹر آئے گا، اتنا بڑا ڈاکٹر ہے، اتنا بڑا اس کا پوسٹ ہے۔ تو کہنے لگے کہ نہیں نہیں، یہی ڈاکٹر صاحب جو ہے یہی ہے اور یہ سنت لباس میں سنت طریقے میں آئے ہیں۔ تو بڑا متاثر ہوا میں کہ اچھا ڈاکٹر بھی ایسے رہتے ہیں؟ بولے ہاں۔ پھر انہوں نے 1 گھنٹے مجھ سے انگریزی میں انگلش میں جو ہے بات کی، کیونکہ ان کو ہندی نہیں آتی تھی، تو انگلش میں انہوں نے مجھ سے بات کی، میں بہت متاثر ہوا۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے میری تشکیل کی، کہا کہ بھئی آپ مرکز میں ہمارے ساتھیوں سے ملنے کے لیے آ جائیں۔ ہفتے کے دن جو ہے وہ وہاں کا اجتماع کا دن تھا، تو کہا کہ ہمارے ساتھیوں سے ملنے، نوجوان بچے آپ سے ملنے کے لیے بڑے منتظر ہیں، آپ کو بہت چاہتے ہیں، آپ کے فین ہیں، آپ آ جائیں۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ میں چلا گیا، تو جیسے ہی میں مسجد میں گیا تو بچے سب لوگ میرے پیچھے، راکی آ گیا، راکی آ گیا، کیونکہ اس وقت بڑی شہرت تھی اور وہ جیسے ایک نام مل گیا تھا، جو فلم میں نام تھا راکی، وہی نام پڑ گیا تھا۔ تو میں جو ہے وہاں پہ گیا مسجد میں، تو ایک کمرے میں مجھے لے آ کر کے بیٹھا دیا، تو وہاں پہ بات ہو رہی تھی، میں سن رہا تھا۔ وہ ساتھی کہہ رہے تھے کہ اللہ نے دین میں کامیابی رکھی ہے، اور مجھے نہیں معلوم تھا دین کس کو کہتے ہیں، میں سمجھنے لگا کہ دین مطلب دن اور رات۔ تو میں نے سوچا کہ یار یہ کہہ رہے دن میں کامیابی ہوتی ہے، ہمارے وہاں تو رات میں کامیابی ہوتی ہے، موج مستی تو رات میں ہوتی ہے فلم انڈسٹری میں۔ تو خیر سمجھ میں تو آئی نہیں، بات ساری اوپر سے چلی گئی۔ پھر جو ہے میں نے بات سنی کے بعد میں سارے نوجوان بچے آئے، مجھ سے ملاقات کی، مصافحے کیے، بہت نورانی چہرے تھے ان کے ماشاءاللہ، صافہ بانا ہوئے تھے، چہرے پہ داڑھی تھی، خوبصورت ایک دم پیارے پیارے چہرے۔ بڑا میں مل کر کے خوش ہوا ان لوگوں سے۔ پھر ان لوگوں نے مجھ سے درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں۔ تو میں پہلی بار مسجد میں ان لوگ کے ساتھ میں جو کھانا کھانے بیٹھا تو سیدھا سادہ سا کھانا تھا۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ تبلیغ کی دال نے حرام کی بریانی چھوڑا دی۔ تو وہ دال میں اتنی لذت تھی، اتنی کشش تھی، اتنا مزہ آیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان بچے سنت طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے، اکڑو طریقہ جو ہوتا ہے، 2 زانوں ایسے بیٹھتے ہیں نا۔ تو میں نے پوچھا یہ ایسے کیوں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں؟ تو بولے سنت طریقہ ہے، اللہ کے نبی کے طریقے میں بڑی کشش ہوتی ہے۔ تو وہ کشش میرے دل کو اثر کری۔ میں نے بولا یہ ایسے کیوں بیٹھ کے کھانا کھا رہے؟ تو بولے یہ جو ہے سنت طریقہ ہے، اللہ کے نبی اس طرح سے بیٹھ کر کے کھانا کھایا کرتے۔ تو میرے دل میں بات آئی، اگر آدمی اس طرح سے بیٹھ کر کھانا کھائے گا تو اس کی پرسنالٹی بہت اچھی رہے گی، کیونکہ ہمارے اس دور میں ہم کو ہمارے جسم کی، ہماری پرسنالٹی کی، ہماری فگر کی بہت ہم کو فکر ہوتی تھی، کیونکہ یہی ہماری دکان تھی، اسی سے ہماری روزی روٹی چلتی تھی۔ تو میرے دل میں بات آئی کہ تو بہترین طریقہ ہے تو کھانا کھانے کا۔ پھر کھانا کھا لیے، پھر اس کے بعد میں کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ سو جاؤ، آج اللہ کے گھر میں مسجد کی چٹائی پہ آپ سو جاؤ، آپ تو نرم نرم گدوں پہ سوتے ہو، ایئر کنڈیشن کمروں میں سوتے ہو، 5 اسٹار ہوٹلوں میں سوتے ہو، آج ہمارے گھر اللہ کے گھر میں ہمارے ساتھ سو جاؤ۔ بار بار یہ کہنے لگے اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں، مسجد کی چٹائی میں۔ تو میں نے بولا بھائی ٹھیک ہے میں سو جاؤں گا۔ تو سونے کی تیاری کی، کھانا کھایا، کھانے کے بعد میں عشاء کے بعد میں جو ہے کھانا کھا کے
सोने की तैयारी हुई। तो सोने से पहले मशवरा हुआ कि अल्लाह के रास्ते में जो जमातें आई हुई है, अल्लाह के रास्ते में जो लोग आए हुए, उनकी निगरानी करने के लिए साथी तय किए जा रहे थे कि कौन चौकीदारी करेगा, ताकि ये अल्लाह के रास्ते में निकले हुए जो मेहमान हैं, इनकी और इनके सामान की चौकीदारी के लिए साथी तय किए जा रहे थे। तो अमीर साहब ने कहा कि जो आंख अल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों के लिए जागेगी, उनकी चौकीदारी, उनकी निगरानी करेगी, तो उस आंख के ऊपर अल्लाह पाक जहन्नम की आग को हराम कर देगा। तो ये बात सुनकर के बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि मैं जागूंगा। बड़े जोश में था मैंने कहा मैं जागूंगा। तो अमीर साहब ने तय किया, ठीक है, आरिफ खान साहब भी जो है वो रात को इनको 2 बजे उठा देना, अभी आप आराम कर लो, आप शूटिंग से आए हो तो आप थके हुए हो, अभी आप आराम कर लो, 2 बजे आपको उठा दिया जाएगा। तो एक साथी है फारूक जनाब, वो आकर के उठाए उन्होंने मुझे। तो जब मैं उठा उनके साथ में ऐसी नींद में जा करके मैं मस्जिद के दरवाजे पर, मरकज के दरवाजे पर बैठ गया। तो फारूक भाई ने जो है वो अल्लाह रसूल की बात शुरू की। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि आरिफ खान तू इतना बड़ा स्टार बन गया है, फिल्म एक्टर हो गया है, और अल्लाह के घर की चौखट पे बैठ करके चौकीदारी कर रहा है। अगर अल्लाह तुझे कुत्ता बना देता और किसी के घर का चौकीदार बना लेता तो तू क्या करता? तो मेरे दिल में घबराहट सी पैदा होने लगी और मैं डर के जो है सोच रहा था। इतने में मुझे रोने की आवाज आई। तो मैंने देखा कि पहली सफ में कोई लोग रात को तहज्जुद में रो रहे हैं, बिलबिला के रो रहे हैं, दहाड़े मार मार के रो रहे हैं। तो मैंने फारूक जनाब से कहा कि फारूक भाई ये क्या बात है, क्यों रो रहे इस तरह से, इनको क्या परेशानी, इनको क्या तकलीफ है? तो फारूक जनाब कहने लगे कि यही तो काम है। हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह पूना के, उन्होंने इस धारवाड़ में बड़ी मेहनत की है, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में मेहनत की है, पूरे कोकन पट्टे में मेहनत की है, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। मेरा वक्त उनके साथ लगा है। तो मौलाना अक्सर अपने बयान में कहते थे कि कहां मिलेंगे ऐसे नौकर, कहां मिलेंगे ऐसे गुलाम, कहां मिलेंगे ऐसे खादिम जो अपना लगाते हैं, अपना खपाते हैं, अपना लुटाते हैं और फिर रातों को उठ करके कहते हैं कि अल्लाह माफ कर दे, ए अल्लाह माफ कर दे, जैसा करना था वैसे नहीं किया। बस वो चीज मैंने देखी वहां पे कि लोग रातों को उठ करके रो रहे हैं, अल्लाह जैसा करना था वैसे नहीं किया, ए अल्लाह माफ कर दे। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैं बोला ये क्या माजरा है, आज कोई किसी के लिए नहीं रोता है। सगी माँ और सगा बाप जो है वो रातों को सोते हैं, रात तो रात, दिन में भी नहीं को रोता है अपनी औलाद के लिए, कोई फिक्र नहीं करता अपनी सगी औलाद के लिए। सगी माँ अपनी सगी औलाद के लिए इतना नहीं रोती है कि अल्लाह तू इसको हिदायत दे दे, अल्लाह मेरे बच्चे को नेक साले बना दे, दीन का दाई बना दे, दीनदार बना दे, अल्लाह माफ करे। आज कोई नहीं फिक्र करता इस बात की, और ये दुनिया के लिए रो रहे हैं, इंसानियत के लिए रो रहे हैं। तो बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ा दुख हुआ। मैं उठ करके गया, मैंने वजू किया और मैंने पहली बार तहज्जुद की 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज तो आती नहीं थी पढ़ने के लिए सही ढंग से, बस नमाज पढ़ ली और अल्लाह से दुआ की, अल्लाह अगर ये सच्चे हैं, इनका रोना सच्चा है, इनका ये काम सच्चा है, अल्लाह तू जानता है मैं तो गुनहगार हूं, तू मुझे हिदायत दे दे और इनके साथ मुझे जोड़ दे। बस वो वक्त जो था वो हिदायत का वक्त था। वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक जब हिदायत देना चाहता है तो जर्रा नवाज है, उसको बंदे की एक अदा, एक बात पसंद आ जाती है तो अल्लाह कबूल कर लेता है। तो मुझे लगता है कि जब मैं 2 रकात पढ़ के अल्लाह से मैंने दुआ की तो अल्लाह ने मुझे कबूल कर लिया, और उसके बाद मैं जाकर के सो गया, और सोने के बाद में अल्लाह ने वो नींद नसीब की, वो नींद नसीब की जो मुझे जिंदगी में कभी वैसी नींद नहीं मिली। वो सुकून की नींद अल्लाह के घर की चटाई में अल्लाह ने नसीब की, जो मुझे बड़ी बड़ी 5 स्टार होटलों में और जो है मुझे नरम नरम गद्दों में वो नींद नहीं मिली।